السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. رب زدني علما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈانٹ نہ پڑے نا جب تک جلدی آتے نہیں ہیں لوگ. کلاس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ وقت کو بغیر برباد کیے. ہاں کیا کر رہی تھی؟ اوہ ماشاء اللہ بہت بہتر. ٹاپک کیا چل رہا تھا ہمارا؟ فعل مضارع کی تغیرات. فعل مضارع کی تغیرات کیا تھا جی؟ دیکھ، فعل مضارع کی تغیرات یہ تھا کہ بعض مقامات پر جو فعل مضارع کی اصل گردان ہم نے پڑھی تھی عام سی، وہ اپنی شکل ہٹ کر کے دو اور شکل اختیار کرتے ہیں. وہ کون کون سی تھی؟ یہ فعل مضارع خفیف، فعل مضارع اخف. فعل مضارع خفیف کو عربک کے ٹرمز میں صرف و نحو کے ٹرم سے فعل مضارع منصوب بھی کہتے ہیں، اور فعل مضارع اخف کو فعل مضارع مجزوم بھی کہتے ہیں. دو سوال ہمارے جو ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ تغیرات یعنی وہ تبدیلیاں کیا ہوگی، یعنی اس کی شکل جو بدلے گی وہ شکل بدل کر کیا بنے گی. دوسرا اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا، کس بنیاد پر وہ اپنی اچھی شکل کو بدلے گا، وہ تبدیل کرے گا. تو وہ دونوں ہم نے دیکھا فعل مضارع خفیف کے اندر، اور وہ دیکھا ہم نے کہ کچھ حروف تھے جن حروف کے شروع میں آ جانے سے، یعنی فعل مضارع کے جب شروع میں وہ آ جاتا تو فعل مضارع کی شکل کو بدل دیتا اور اس میں معنوی تبدیلی بھی کرتا. یعنی کیا تبدیلی کرتا تھا جی؟ اس کو میں آسان کرتا ہوں، مطلب سرسری نگاہ سے چلتا ہوں، انشاءاللہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا تو وقت برباد ہوگا زیادہ. یعنی ہم نے تین کیٹیگری میں بانٹا تھا فعل مضارع کے گردان کو. ایک کیٹیگری میں ان کو بانٹا جس کے آخر میں پیش آ رہے تھے اور ایک ہی طرز والے تھے، یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو. یہ پانچ کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا. دوسرا آنی، اونا اور اینا والے کیٹیگری، یذهبانی، تذهبانی، تذهبونا، یذهبونا اور تذهبینا، یہ جو تھے اس کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا. اور تیسرا کیٹیگری جمع مؤنث کا، غائب کا اور حاضر کا، یذهبنا، تذهبنا. تو تبدیلیاں کیا آئی تھی؟ یہ تبدیلیاں یہ آئی تھی کہ جس کے آخر میں پیش آ رہی تھی فعل مضارع جب خفیف بن رہا تھا یعنی منصوب بن رہا تھا تو وہ پیش زبر سے تبدیل ہو گیا جی، پیش زبر سے تبدیل ہو گیا. اور جس کے آخر میں اونا، اینا اور آنی یہ تین میں آ رہے تھے، ان سارے کا نون ڈراپ ہو گیا. اور صرف اونا کے جو نون ڈراپ ہوا، نون کے گرنے کی وجہ سے بس ایک الف کا اضافہ ہم نے کر دیا. اور جو جمع مؤنث والے سیکھے تھے یذهبنا، تذهبنا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا. چار حروف کون کون سے تھے؟ کس کو یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا، جلدی فٹافٹ بتایا، وقت کو ضائع نہ کریں گے. مائک آن کر فٹافٹ کر کے بتائیں گے. وہ چار حروف جو فعل مضارع کو خفیف کرتا تھا وہ کون کون سے تھے؟ انا، انا، انا کب تھا؟ جلدی جلدی جلدی، کوئی اور بتائیں کس کو یاد ہے؟ کیا آواز کلیئر نہیں آئی؟ کیا بولے؟ ہاں ان لن کا اذن، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دو ہم نے پڑھا تھا لن. تو لن کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شکل بدلنے کے ساتھ مانوی جو تبدیلی کرتا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے جی؟ لن ہاں نصب دیتا، وہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ چاروں نصب ہی دیتا ہے. لیکن مانوی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ اگر کسی فعل مضارع کے شروع میں لن داخلہ ہو جائے تو وہ کیا مانوی تبدیلی کرتا تھا؟ جیسے میں کہتا ہوں یذهب زیدن، یذهب زیدن کہتا ہوں میں، تو لن لگنے کی وجہ سے یذهب زیدن ہو گیا، یذهب زیدن ہو گیا. تو تبدیلی کیا معنی کیا بدلا؟ زوردار نفی پیدا کرتا تھا اور مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرتا تھا. یہ دو چیزیں کرتا تھا.
زوردار نفی اور مستقبل کے لیے خاص. جیسے یذهب زیدن کا معنی ہوتا ہے زید جاتا ہے یا جائے گا. اور اگر میں کہوں لن تو میں اس کو یعنی تجوید کے اعتبار سے پڑھوں گا لن یذهب زیدن، زید ہرگز نہیں جائے گا. یہ ہرگز نہیں کا مفہوم ہم نے پیدا کرنا تھا یعنی لن کے ذریعے سے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا ان، یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کے معنی میں استعمال تو جو ہم نے اس دن پڑھا تھا، جیسے مثال کے طور پر میں نے عام سے یاد کرنے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ان سے یاد کرے کہ کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تیسرا جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کئی. اچھا کئی کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ کئی کا معنی جو اردو میں ہم کریں گے اس کا وہ ہے تاکہ. تاکہ کا لفظ استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ انگلش میں اس کو سو دیٹ کے استعمال کریں گے. ہم تاکہ کا لفظ اپنے جملوں میں کب استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ کا لفظ ہم اپنے جملوں میں استعمال کب کرتے ہیں؟ کوئی ایک جملہ بولے جس میں تاکہ کا لفظ استعمال ہوا. جی بتائیں جلدی، عام سی زبان. میں نے قرآن پڑھی تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں. ماشاءاللہ، یعنی ہم نے ریزن بتانے کے لیے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے ریزنز کو بتانے کے لیے ہم تاکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہی جملہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کی عربی ترجمہ کون کرے گا جی؟ میں ابھی قرآن نہیں لے رہا ہوں، اس کو میں ریزن بتانے کے طور پہ کرتا ہوں. میں ابھی ہم عربی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ اس کا ترجمہ کریں، میں عربی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. پڑھنے کے لیے لفظ میں عربی استعمال درسا استعمال ہوتا ہے ماضی میں. یدرسو مضارع بنتا ہے، تو وہ پڑھتا ہے یہ پڑھے گا. میں پڑھتا ہوں یہ پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ پڑھتی ہوں یا پڑھوں گی. ارے عربی گردان بتائیں، گردان میں کون سی کا استعمال کریں گے؟ یدرسو میں نے بتا دیا، اب اس کی گردان بتائیں. میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ ادرسو. ادرس العربیہ، میں عربی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تاکہ جی مجھے سمجھ میں آئے قرآن. سمجھنے کے اعتبار میں آج عربی میں استعمال ہوتا ہے فا، ہا اور میم، یہ تین مادہ استعمال ہوتا ہے. اور ماضی بنتا ہے اس کا فہیمہ، اور اس کا مضارع بنتا ہے یفہمو. یفہمو وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا. میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا، کیا معنی ہوگا جی؟ کیا بنے گا عربی؟ افہمو. افہمو تھا جی، کئی لگنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے مضارع کو؟ خفیف کر دیا، یعنی زبر میں بدل دیا. کون سا سیگا جی؟ پہلا والا سیگا یاد کرے. کئی افہمل جی کیا سمجھوں میں؟ القرآن. القرآن حدیث، تاکہ میں سمجھوں قرآن اور حدیث. دیکھیں سمجھ میں آئے یہاں پر ادرس العربیہ، میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں عربی. کئی تاکہ افہم القرآن والحدیث، تاکہ میں قرآن و حدیث سمجھوں. سمجھ میں آیا؟ اچھا اب ایک جملہ کریں. ہم سب اللہ کی عبادت اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی عربی بنا جی، آرام سے آہستہ آہستہ بنا ہے. ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کرنا فعل ہے، فعل جملہ فعلیہ بنانا ہے تو پہلے فعل آئے گا، خلق آئے گا. پہلے خلق آ جائے تو خلق ہم کو پیدا کیا. نہ ابھی فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہے، فاعل بھی ضمیر کی صورت میں. اچھا فاعل کو میں نے ظاہر کر دیا، پیدا کرنے والا اللہ. خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ جی
کئی تاکہ ہم اس کی عبادت کرے، ہم اس کی عبادت کرے، ہم اس کی عبادت کرے. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ نعبدہ، نعبدہ ہوگا کئی کی بنیاد کی وجہ سے. نعبدو تھا، اب یہ نعبدہ ہو گیا جی، اور ہو الٹا پیش کیوں ہے جی؟ ہو تو سیدھا پیش آتا تھا، الٹا پیش کیوں؟ زبر ہے، زبردست. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھیں. نعبدہ الٹا پیش آنے کی وجہ ہے یہ زبر. ری جوائن کر لو ثانیہ، تم اگر آواز نہیں آ رہی ہے، مائک آن نہیں ہو رہی، ری جوائن کر لو. خلقنا اللہ کئی نعبدہ، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. کلیئر ہوا جی؟ تیسرا والا ایزی ہے، کوئی بڑا بات نہیں ہے. اس کا استعمال قرآن مجید میں بہت کم ہوا، لہٰذا ہم اس کو ایک ایک چیز لے کر ہی چلیں گے، ایک دو چلیں گے. کوئی سوال اس پر؟ چوتھا جی اذن. اذن کا بھی استعمال بہت کم ہوا ہے مضارع کے ساتھ. اذن اصل میں ایسا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایسا دکھا ہوا آپ کو، ایسا نظر آئے گا. اچھا، اذن کا جو معنی ہوتا ہے تب تو، اردو میں اس کا تب تو معنی ہوتا ہے. انگلش میں کیا کہیں گے جی؟ انگلش میں کیا کریں گے؟ سو دیٹ. اب تب تو کا لفظ استعمال ہم کب کرتے ہیں جملے میں اپنے؟ کوئی ایک جملہ بولے. ہاں، یعنی ریزن بتانے کی، یہ بھی ریزن بتایا جاتا ہے کہ سامنے والا ریزن بتاتا ہے. کوئی کام کا انجام کا ریزن ہمیں بتایا جاتا ہے، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ریزن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کام کا کرنے کا انجام یہ ہوگا. یعنی تم نے اگر اللہ کی عبادت نہ کی تب تو تم گمراہی میں ہو. صحیح ہے نا؟ اللہ کے ساتھ تم نے اگر شرک کیا تب تو تم گمراہی میں ہو. یعنی جو کام بندہ کر رہا ہے اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کا ریزن. شروع میں ہم نے لیا، میں عربی پڑھتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو بتایا کہ میں عربی پڑھ رہی ہوں، کیا ہوگا جی؟ ادرس العربیہ، ادرس العربیہ، میں عربی پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں. آگے سے سوال کرتا ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں تب تو، تب تو اذن، تب تو تجھے قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہوگا، تب تو تجھے قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہوگا. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے تو کیا تھا جی؟ افہمو. تجھے سمجھ میں آتا ہے تو کیا ہو جائے گا جی؟ تفہمو. تو تفہمو جو تھا جی، تفہمو سے کیا ہو جائے گا جی؟ تفہما، ہم نہیں، تفہمل. قرآن والحدیث، والحدیث، تب تو تجھے قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ 4 نمبر تھا، ایک لکھ لیا میں نے. یہ ہے ادرس العربیہ، میں عربی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تو سامنے والا کہتا ہے اذن، تب تو تفہم القرآن والحدیث، تب تو تجھے قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہوگا. 2 سینٹنس ہے. پہلا سوال آپ کا ہے، دوسرا آپ سے ریزن بتائے گا. یعنی جو کام آپ کر رہے ہو اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا وہ سامنے والا بیان کرے گا. پہلا والا تو آپ ریزن بتائیے گا، بولے. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسرا جو سینٹینس ہے وہ تو دوسرا ہی کر رہا نا. تب تو مجھے، یہ کوئی سمجھ نہیں. اچھا، یہ بھی اپنا ہی کام کا ریزن بتانا ہوگا. مسئلہ یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ جس بھی کام کا ذکر آپ شروع میں کرو گے تو اذن کا استعمال، یعنی جو ریزن بتانے کا معاملہ ہوگا، وہ جو کام آپ کر رہے ہو اس کا ریزن، یعنی اس کا نتیجہ بتائے گا آپ کو. تو چاہے وہ آپ بیان کرے چاہے سامنے والا بیان کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تب تو مجھے قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، ظاہر بات ہے. کوئی الگ مسئلہ ہے، کوئی اپنا منہ میٹھا ہے تو اپنی تعریف کرتا، سامنے والا ہی تعریف کرے گا، ظاہر بات ہے. یہ 4 حروف تھے جی، جس کی بنیاد پر کوئی فعل مضارع اکف نظر آئے گا، خفیف نظر آئے گا، معذرت، خفیف نظر آئے گا.
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان 4 حروف کے علاوہ بھی بعض مقامات پر ہمیں فعل مضارع خفیف نظر آئے گا، لیکن ان فعل مضارع کے شروع میں ان 4 حروف میں سے کوئی حروف نظر نہیں آئے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو گیا، میں نے تو غلط بتا دیا، ابھی تو آپ نے کہا کہ 4 کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے۔ تو اصل میں فعل مضارع کو خفیف کرنے والے یہ 4 ہی حروف ہیں۔ قرآن مجید میں جب تلاش کیا گیا تو قرآن مجید میں کچھ اور بھی حروف تھے جس کے بعد فعل مضارع خفیف نظر آیا، ان میں سے میں 2 پڑھاؤں گا مشہور، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں ریزن بتاتا ہوں کیوں، آخر کیوں یہ تضاد ہو رہا ہے ہمارے باتوں کے اندر۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 کے علاوہ خفیف ہوگا ہی نہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں جس کے بعد مضارع خفیف نظر آ رہا ہے۔ تو ریزن بتاتا ہوں میں، 2 حروف آپ کو نظر آئیں گے، ان 2 حروف کے بعد وہ فعل مضارع خفیف نظر آئے گا۔ پہلا ہے جی ایک اور لام، ایک اور لام جی، لام صاحب یہ ایک تھا، ایک دم پیچھا نہیں چھوڑنے والا، اور ایک ہے جی حتی، یہ دونوں آپ نے پڑھا ہے جی۔ یہ لام وہی لام ہے جی جو لوگوں کو زیر کر دیتا تھا، یہ لام وہی ہے، لام جر ہی ہے، لیکن یہاں کام کچھ اور کرے گا۔ یہ لام جر ہی ہے لیکن کام کچھ اور کرے گا، نام بھی کچھ اور ہی ہے اس کا۔ اور یہ حتی بھی حرف جر ہی ہے لیکن یہاں پہ نام ہی کچھ الگ اس کا، اور یہ کام بھی کچھ الگ کرے گا۔ پہلا نام ہم نے کیا پڑھا تھا، کس کو یاد ہے؟ لائے نفی پہلا بار پڑھا، پہلی دفعہ لام ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ نہیں پہلی دفعہ نہیں، لام تعریف، لام جزم والا، ہاں لام تعریف، لام تعریف تھا وہ معرفہ بنانے والا لام۔ اس کے بعد کون سے پڑھا تھا ہم نے؟ لام جر، اچھا کیا ہے ابھی، کیا مریم کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ بولے اصل میں بتا رہا ہوں، اصل میں کیا ہے کہ معرفہ جو بنایا جاتا ہے وہ لام سے ہی معرفہ بنتا ہے۔ الف پڑھنے کے لیے ہم لگاتے ہیں اس کو، القرآن جو ہے نا پڑھنے کے لیے لگاتے ہیں ہم الف کا، ہاں لام جزم لگا دینے سے ہی، چونکہ ایک لفظ کے شروع میں جزم ہوگا تو ہم اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، کوئی حرکت ہی نہیں تو پڑھ نہیں پائیں گے، لہٰذا اسی لیے شروع میں ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو تعریف کرنے والا یعنی معرفہ بنانے والا جو لام ہے وہ لام سے ہی بنتا ہے، الف پڑھنے کے اعتبار سے لگاتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم پیچھے سے جملہ ملا کر پڑھتے تو اس الف کو نہیں پڑھتے، ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اس کو میں نے پڑھایا تھا، وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ صرف پڑھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک نیا لام آ گیا جی، لام مفتوح پھر بعد میں آیا، پھر لام تاکید والی لام تھی۔ اب چوتھا لام ہے جی، یہ لام کیا ہے جی؟ یہ لام کا نام ہے لام کئی۔ کیا نام ہے جی؟ کئی لام ہوتا ہے نا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا لام کئی۔ اصل میں لام کئی کا پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ وہی معنی اور مفہوم پیدا کرتا ہے جو کئی کیا تھا۔ کئی کیا کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ تاکے کا معنی دیتا ہے، تاکے ابھی تھوڑی دیر پہلے کئی پڑھا نام نے، تاکے کا معنی دیتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی لام کئی جو ہے نا، اسی لیے اس کو لام کئی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ معنی اور مفہوم ایک ہی چیز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات پر اس لام کے بعد بھی کوئی فعل مضارع خفیف نظر آئے گا، تو گرامر والوں نے جو تلاش کیا، اور حتی کے بعد بھی کوئی اسم نہیں، معذرت کے ساتھ کوئی فعل یعنی فعل مضارع خفیف نظر آئے گا۔ پہلے میں اس کو بتا دوں، اس کا دوسرا نام ایک اور نام رکھا گیا، کیا کرتا ہے یہ بدل دیتا ہے، یعنی اس کو چینج کر دیتا ہے، لہٰذا اس کا نام پڑ گیا لام تعلیل۔ اس کا ایک اور نام پڑ گیا جی لام تعلیل، اس کا ایک اور نام پڑ گیا لام تعلیل یا لام کئی۔ قرآن مجید میں کئی کا استعمال بہت کم ہے، لام کئی کا استعمال بہت زیادہ ملے گا آپ کو، بہت مقامات پر ملے گا، آپ تلاش کرنا قرآن میں بڑا پڑا نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو لام کئی کا معنی کیا؟ لام کئی کیا کرے گا جی؟ ایگزیکٹلی وہی معنی مفہوم پیدا کرے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کئی کر رہا تھا، سو دیٹ کا معنی میں، تاکہ کا معنی پیدا کرے گا۔ تو ہم وہی جملہ لیتے بھی تھوڑی دیر پہلے، ادرس العربیہ، تو ہم نے پڑھا تھا کئی افہم القرآن،
تو یہ ہو جائے گا لی افہم القرآن، لی افہم بس یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کئی لکھ دے یا لام زیر کے ساتھ دے دے، آپ دونوں معنی ایک ہی نکلے گا. تو کئی کا استعمال بڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کئی ابھی ہم نے استعمال کیا تو مزہ نہیں آیا پڑھ کے. لی افہم القرآن دیکھیے کتنا فٹافٹ نکل گیا، ادرس العربیہ لی افہم القرآن. لیکن لی اب دیکھیے ادرس العربیہ کئی افہم القرآن، تو عجیب سا لگ رہا اٹک رہا ہے. تو عربی اٹکتا نہیں ہے، عرب کیا کہتے ہیں اٹکتے نہیں، وہ ملا کر پڑھتے ہیں، وہ اٹکتے نہیں ہے وہ. تو وہ کوشش کرتے ہیں خصوصی طور پر لام زر کا استعمال، یعنی زیر والا لام کا لام کئی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. وہ جب وہ کئی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا کئی استعمال کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ چار کے علاوہ کوئی بھی اسم حالت منصوب یا نصب میں نہیں جاتا، یعنی فعل مضارع خفیف نہیں ہوتا، تو یہ دو کی وجہ سے کیوں جاتا ہے؟ تو گرامر والوں نے جب تحقیق کیا تو ان کو معلوم چلا اصل میں ان دونوں لفظوں کی وجہ سے نہیں، ان دونوں حروف کی وجہ سے کوئی اسم حالت نصب یا منصوب نہیں ہوتا، یعنی فعل مضارع خفیف نہیں ہوتا. اصل میں ان دونوں کے بعد میں ایک ان چھپا ہوا رہتا ہے جی، ایک ان چھپا ہوا رہتا ہے. ان کیا مانا تھا جی؟ ہم تھوڑا دیر پہلے پڑھا نا ہم نے اس دن، لن ان تاک کے معنی میں آ رہا تھا. تو عرب کہتے ہیں کہ اصل میں اس لام کئی اور حتی کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے. وہ ان اصل میں حالت بدلتا ہے، یعنی اس کو خفیف کرتا ہے، وہ دکھتا نہیں ہمیں. اب آپ کو دکھے گا، تلاش کرنا کیوں، اس کے پیچھے وجہ. ان کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اچھا اس کو بولے یہ اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا معنی کیا تھا؟ تاکہ کہ آ رہا نا، اس میں کہ آ رہا نا. حتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ دیکھیں اس کے بھی آخر میں کیا آ رہا. تو مجھے جہاں تک سمجھ میں، یہ میرا فہم ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے فہم سمجھ میں آیا کہ کیوں آخر میں انہوں نے ان کا اضافہ کیا. اصل میں آخر میں ایک ان چھپا ہوا رہتا ہے، اس ان کی وجہ سے فعل مضارع خفیف ہوتا ہے، ان دونوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ان دونوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے ریزن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں جو ہم کو ملا یہی ملا تھا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا ایک منٹ، اس دن میں نے پڑھا تھا آپ کو سورۃ آل عمران یا اعراف کی، شاید سورہ آل عمران کی آیت تھی دوسرے نمبر پہ، حتی یہاں تک کی، اتنا معلوم ہے یہاں تک کے، یہاں تک کے معنی میں آتا ہے. سمجھا نہیں کیا؟ ہاں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس آیت میں بھی اس حتی کا استعمال ہوا تھا. میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، اشارتاً یہ بات کہا تھا میں نے. تو وہاں دیکھیں گے لن تنالوا البر، لن تنالو، دیکھیں وہ تنالونا تھا، وہاں نون ڈراپ ہو گیا، لن تنالو البر حتی تنفقو، تنفقونا تھا وہ جی، وہ تنفقونا تھا، لیکن وہاں پہ دیکھیں تنفقو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وما تنفقو من شیء فإن، کہا گیا یہ والا آیا لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تحبون، مما تحبون. تو دیکھیں یہ آیت بھی اس کے اندر مل گیا، اس کا ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہیں کہیں حتی کے بعد بہت سے فعل مضارع آپ کو خفیف نظر آئیں گے. قرآن مجید میں آپ تلاش کریں انشاءاللہ. ایک ہی شخص نے مجھے اس دن تلاش کر کے دیا لن اور ان، وہ ثانیہ تھی، اس کے علاوہ کسی نے تلاش کر کے نہیں دیا. قرآن مجید میں کہاں کہاں لن آنے کی بنیاد پر فعل مضارع خفیف ہوا تھا اور ان آنے کی بنیاد پر فعل مضارع خفیف ہوا تھا. تو ٹاسک اب آپ کو دیتا ہوں، ان چاروں کو تلاش کرے، چاروں نہیں میں اس دونوں کو جوڑ دیتا ہوں، اور بھی یعنی ٹوٹل 6 کو تلاش کرے اور قرآن مجید کی وہ ایگزامپلس نکال کر کے مجھے بھیجیں، آپ پرسنل یا گروپ میں بھیجیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ تلاش کر کے بھیجیں کہ اس کے بعد کوئی جو فعل ہے، فعل مضارع ہے، وہ خفیف نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. یہ ہمارا تھا جی ٹوٹل، یہ ہمارا تھا ٹوٹل فعل مضارع خفیف کرنے کا معاملہ، ٹھیک ہے نا. ایگزامپل اس کی اور دینے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آسان سا ہے، ایک ایگزامپل ہی کافی ہے، باقی آپ لوگ خود بخود پریکٹس کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فعل مضارع اخف کی طرف. کوئی سوال ہے خفیف کے اندر؟ اور فعل مضارع اخف جو ہے نا جی، اس کو ذہن تازہ کر لے، اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹھا لے، کیونکہ فعل مضارع اخف سے ہی بہت سی چیزیں بنیں گے. فعل امر بھی بنے گا اسی سے، اور لام امر بھی بنے گا اسی سے، بہت سی چیز فعل مضارع اخف سے بنتا ہے جی.
تو اس کو اچھے سے فعل مضارع اخف یا مجزوم، فعل مضارع اخف یا مجزوم. پہلا سوال، وہ تبدیلیاں کیا کیا ہوگی فعل مضارع کے گردان میں؟ پھر سے تین کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جی. یذهبو، تذهبو، دو مرتبہ تھا یہ جی. اس کے بعد اذهبو، اس کے بعد نذهبو. جی دوسرا کیٹیگری جی آنی، اونا اور اینا والا. یذهبانی، غریب کا مارکر بھی ختم. تذهبانی یہ کتنی مرتبہ تھا جی؟ ٹوٹل 3 مرتبہ تھا غالباً. اس کے بعد ہو گیا یذهبونا، اس کے بعد تذهبینا. تذهبینا جی. اس کے بعد کتنا کیا رہ گیا جی؟ تھرڈ والا، تھرڈ ہو گیا یذهبنا. اچھا دکھ رہا نا؟ نہیں لکھی کیا بول رہی ہے؟ تذهبونا نہیں لکھا میں نے. ہاں ٹھیک ہے زبردست. ارے بھیا چل جا رے. تذهبونا جی یہ تھا. اور میں سمجھ رہا ہوں لکھنے کی کوئی ضرورت تو کچھ ہے نہیں، کچھ چھوٹا نہیں ہے. دیکھیے اب سب سے پہلا سوال، تبدیلی کیا تھی جی؟ وہ کیا کر رہا تھا جی؟ پیش والے کو کیا کر رہا تھا؟ وہ خفیف میں کیا کر رہا تھا؟ پیش کو کیا کرا؟ نصب دے رہا تھا، یعنی زبر دے رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ مجزوم کیا کرے گا جی؟ یہ پیش والے کو جزم کر دے گا. اب سمجھ میں آئے کہ اس کو مجزوم کیوں کہا جاتا؟ آنی، اونا اور اینا والے کے ساتھ کیا کر رہا تھا جی؟ سب کا نون ڈراپ کر رہا تھا، تو اس کا بھی نون ڈراپ کر دے گا، سیم ایز اٹ از. اب ٹینشن آ گیا ہوگا جب تیرا دونوں کا سیم ہو جائے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا جس کا کچھ اسم نصب اور جر دونوں سیم تھا، پہچان بعد میں ہو رہا تھا نا، اسی طرح سے ہوگا. آخر میں ایک الف کا اضافہ اور یہ یا ایسے لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یذهبنا تذهبنا یہ ویسے کا ویسے رہے گا، کوئی چینجز نہیں. یہ شکلیں بدلے گی جی، یہ شکلیں بدلیں گے. کیا تھا جی؟ پہلا والا یعنی نارمل والا جس کو مرفوع کہا جاتا تھا نارملی، فعل مضارع مرفوع، وہ پیش کے ساتھ آ رہا تھا اور خفیف زبر کے ساتھ آ رہا تھا اور مجزوم یعنی اخف جزم کے ساتھ آ رہا. تو یذهبو سے یذهب، تذهبو سے تذهب، اذهبو سے اذهب، تذهبو سے نذهبو سے نذهب. یذهبانی سے یذهبا، تذهبانی سے تذهبا، یذهبونا سے یذهبو، تذهبونا سے تذهبو، تذهبینا سے تذهبی. یذهبنا سے یذهبنا، تذهبنا سے تذهبنا. اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب دوسرا سوال، اس کی کیا بنیاد ہے جس کی وجہ سے شکل بدلا؟ تو ظاہر بات ہے کچھ حروف ہوں گے. پہلا حرف بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ذہن میں ڈال لیں اس کو آپ. یہ ہے لم. کیا ہے جی؟ لم. وہاں لم تھا یا لم ہے جی؟ وہاں لم تھا اور یہاں لم ہے. وہاں لن یا لم. کیا معنوی تبدیلی کیا تھا جی سب سے پہلا لن نے؟ سب سے پہلا معنوی تبدیلی تھی اس نے یہ کیا تھا زوردار نفی.
زوردار نفی یہ بھی کرے گا، بہت زوردار نفی کرے گا. دوسرا تبدیلی کیا تھا جی؟ وہ مستقبل کے لیے خاص کر رہا تھا، لم ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. وہ مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا تھا، یہ ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. زوردار نفی اور ماضی کے ساتھ خاص ذہن میں ڈال لے. اب آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا، اگر یذهبا سے پہلے لن آئے گا تو وہ یذهبا کون سا یذهبا تھی؟ فعل مضارع کون سا تھا وہ؟ اگر یذهبا سے پہلے لن آ جائے تو وہ یذهبا کون سا مضارع کہلائے گا؟ فعل مضارع خفیف. فعل مضارع خفیف، پہچان کلیئر ہو گیا نا؟ یذهبا اس میں بھی آ رہا تھا، یذهبا اس میں بھی آ رہا تھا. اب اگر یذهبا سے پہلے لن آ جائے تو وہ یذهبا کیا پہچان کہلائے گا؟ فعل مضارع خفیف. اور اس سے پہلے لم آ جائے تو اب کیا ہو جائے گا یذهبا؟ وہ فعل مضارع اخف کہلائے گا. کلیئر، ایک دم آسان ہے، اب کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا معنی تبدیلی کرے؟ ہم مضارع ہی کہلائے گا لیکن معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا تھا وہ، اور یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. یہ خصوصیت ہے لم کا، تو وہ مضارع ہی کہلائے گا، معنی ماضی کا دینا شروع کر دے گا وہ. کلیئر؟ یہی تو عربی کی خاصیت ہے نا، فعل وہ استعمال تو کرے گا مضارع لیکن معنی ماضی کا دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن کہلائے گا یہ فعل مضارع ہی، فعل ماضی نہیں کہلائے گا وہ. اچھا، کیا زوردار نفی کرے گا اور ماضی کے ساتھ خاص کرے گا؟ اب مثال کے طور پر ہم نے اس دن کہا تھا یذهبو، یذهبو زیدون، کیا مانا تھا جی؟ زید جاتا ہے یا جائے گا؟ میں نے شروع میں استعمال کیا لن، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ لن یذهب زیدون، زید ہرگز نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا. اب میں نے استعمال کیا لم، لم اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ لن یذهب، لن یذهب زیدون. اب اس کا ترجمہ کرے، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دونوں ترجمات کو لے کر کے سامنے رکھ کر کے ترجمہ کر دیجیے. اب مزہ نہیں آیا. یہ سب سے بہتر اردو ترجمہ، زید گیا ہی نہیں، زید گیا ہی نہیں. اس میں زور پیدا ہو گیا، زید گیا ہی نہیں، گیا ہی نہیں. ہاں اچھا، اب ہماری زبان میں یہ لم کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بتائے؟ اردو زبان میں لم کا استعمال کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر شاہدہ اپی کا بچہ پڑھنے نہیں گیا، ان کے والد آ کر کے سوال کیے، تو پھر آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ وہ گیا نہیں پڑھنے کے لیے، کیسے استعمال کریں گے آپ؟ گیا ہی نہیں، پڑھا ہوا نہیں، اصل پڑھا ہوا گھر پہ، پڑھا ہوا گھر پہ، یہی نا بھائی. تو وہ لم کا استعمال، ہاں وہ لم کا استعمال ہم اپنی زبان میں ایسے کریں گے، پڑھا ہوا گھر پہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ گیا ہی نہیں، پڑھا ہوا یہیں پہ گھر پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا معاملہ ہوگا. لم یذهب زیدون، معذرت میں نے مذاق کے طور پہ کہا، سیریس مت لیجیے گا، کہ ہاں لم یذهب زیدون، کہ زید گیا ہی نہیں. اچھا، میں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی بات اٹھا اور میں نے کہا میں جھوٹ بولا ہی نہیں، کیا ہوگا؟ میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، کیا ہوگا جی؟ کذب یکذب، کذب یکذب. ہاں لم اکذب، ہاں یکذب نہیں، لم اکذب، میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. اچھا، میں کہتا ہوں میں نے چائے پیا ہی نہیں، میں نے چائے پہلے میں چائے پینے والا بنا لوں، پہلے چائے تو پی لوں، کیا ہو جائے گی؟ ارے یار یہ تو لکھا جا بھیا، پھینکو اس کو. اشرب الشایا، اشرب الشایا تھا جی، تو میں کہتا ہوں میں نے چائے پیا ہی نہیں. اب باب پر جزم تو آ گیا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ جب دو جزم آپس میں ملاقات کر لے تو پھر اس کو کیا تبدیل کر دیا جائے گا جی؟ فعل کے ساتھ. تو کیا ہو جائے گا علی؟ لم اشرب الشایا، میں نے چائے پیا ہی نہیں. اے بھی الزام لگا رہا، میں نے چائے تو پیا ہی نہیں، زبردستی کی بات کر رہا ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. صحیح ہے نا جی؟ ہاں ہاں، زید نے احمد کو مارا ہی نہیں، کیا ہوگا جی؟ لم، زید نے احمد کو مارا ہی نہیں.
ضرب یضرب، لم یضرب زید حامدا، احمد کو مارا نہیں، احمد کا تھے لم یضرب زید حامدا، زید نے احمد کو مارا ہی نہیں، زبردستی کا الزام لگا رہے ہو. اب کتنا زور ہے نا. اب کس کے ذہن میں اس لم سے کون سی صورت یاد آ رہی ہے؟ دیکھیے کس کا دماغ چل رہا ہے. ارے زبردست زبردست. اب آپ کو سمجھ میں آیا اللہ نے کس طرح نفی کی؟ لم یلد. دیکھیے لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں کسی کو، اس نے جنا ہی نہیں. لم یلد ولم یولد. اچھا یہ کون سا ہے؟ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. یولد جو ہے نا یہ جی، یہ بعد میں پڑھیں گے. بھی فعل ہے، یہ بتاؤں گا میں، بتاؤں نا ابھی. وہ مجہول بنے گا، یہ مجہول بنا. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اسے کسی نے جنا. تو اس کا ترجمہ اب آپ محسوس کریں گے اللہ نے کس قدر زور کے نفی کے ساتھ پیدا کیا. اس نے جنا ہی نہیں، نہ اس نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا ہے. اور آگے کیا جی؟ اور آگے کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی. اب آپ تصور کریں کہ جب عرب نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہوگی ان کے ذہن میں کیا معاملات بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا. تب میں سمجھ میں آیا ان کی توحید اتنی مضبوط کیوں تھی. ان عربی آتی تھی، انہیں اسلام کا معنی آتا تھا کہ جب وہ یہ آیت پڑھے نا تو پھر ان کی زبان سے کبھی میری کرسمس نہیں نکلتا. آج جو مسلمان ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہتے تو اپنے کو مسلمان، ٹھیک ہے نا، اور کرسمس آتے ہی نعوذ باللہ من ذالک میری کرسمس بولنا شروع کر دے، اور پھر بولتے بھائی چارگی بڑھاؤ، بھائی چارگی بڑھاؤ. اگر انہیں اس آیت کا معنی معلوم ہوتا تو کبھی زندگی میں کہتے، وہ کبھی زندگی میں نہیں کہتے. اب تو اور نہیں کہیں گے، اب تو اور کبھی زندگی میں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے جو اتنی زور کی نفی کی اور منع کر رہی ہے کہ اس نے کچھ پیدا ہی نہیں، وہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اسے کسی نے جنا، اور اس کا جیسا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں لوگ اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو لوگوں کے بارے میں مثالیں بیان کرنے کو شروع کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تم اس کی مثالیں بیان کرنے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ قرآن میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کا مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، تم ان کی مثالیں بیان کرنا شروع کر دے دو. یہ جہالت ہے. لہٰذا قرآن مجید کی ترجمہ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو کم از کم اتنی عربی ہمیں آنا چاہیے کہ جب ہم ترجمہ پڑھیں تو اس کے جو اندر ایکسپریشن، اب یہ لم یلد کا اندر ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس نے نہ کسی کو جانا، نہ وہ کسی سے جانا، یہی نہ پڑھے. لیکن اس ایکسپریشن ہے، اس میں ایکسپریشن نہیں ہے. لیکن اب جب آپ پڑھیں، ہاں اب سمجھ میں، اب ایکسپریشن سمجھ میں آئے گا آپ کو. اب آپ جب قرآن مجید کے، اب مثال کے طور پر آپ کبھی درس و تدریس کریں گے تو جب آپ لم یلد پڑھیں گے نا تب دیکھیں یہاں پہ زور آپ خود بخود دیں گے. تو بعض دفعہ دیکھیے گا کچھ خطیب کو دیکھیے گا، کچھ خطیب نا کچھ قرآن کی آیت پڑھتے وقت نا وہ زور دیتے، وہ زور یوں ہی نہیں دیتے، ان کو معلوم ہے وہاں زور ہے، وہ وہاں زور ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں ابھی زبردستی اس کو کھینچ، نہیں، وہاں زور ہوتا ہے، وہ زور ہوتا ہے. سمجھیں گے آپ انشاءاللہ، سمجھیں گے بہت سی. اب تراویح بڑا مزہ، بہت انشاءاللہ بہت زبردست گزرے گا. بہت جلدی آ گیا صفیہ جی آج ماشاءاللہ، بہت جلدی. اچھا یہ ہو گیا، لم ہو گیا جی. اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت میرے کو مل گئی، سورۃ البقرہ کی آیت ملی تھی، میں تلاش کر رہا تھا تو مجھے لم اور لن دونوں مل گیا ایک ہی قرآن کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر. وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے جب اللہ نے چیلنج کیا تھا لوگ کفاروں کو کہ تم جو کہتے ہو نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن ہے نا ان کے ساتھی مل کر کے لکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، ایک سورت لے کر آ جاؤ، ایک سورت لے کر آ جاؤ. اچھا چلو ایک سورت نہیں تو کم سے کم ایک آیت لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم اس کو ہرگز نہیں کر سکے، اور تم اس کو ہرگز نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم اس کو ہرگز نہیں کر پاؤ گے. اللہ نے نفی کر دی، اور کیا زور میں نفی کی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نے نہ کر پائے اس کو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے. تو آگے اللہ رب العالمین فَاتَّقُوا، تو ڈر جاؤ، ڈرو، تم لوگ ڈرو. ابھی فتقو کیا ہے جی؟ فعل امر بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں فتقو، اتقو جو ہے دیکھیں یہ بھی اخف نظر آ رہا ہے، دیکھیں اونا وہاں پہ غائب نظر، نون غائب نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ اصل میں اتقو ہے، وہ اتقو ہے. اب الف پر زیر کہاں سے ہے یہ بعد میں پڑھیں گے، امر میں پڑھیں گے. فتقوا النار، تو ڈر جاؤ اس آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے. التی، التی کیا ہے جی؟ اس میں موصول ہے، بعد میں پڑھیں گے ہم.
वक़ूदुहा अन्नासु, वक़ूदुहा अन्नासु नहीं, अल्लती नहीं पढ़े, इसमें मौसूल हमने कहा, मैंने नहीं पढ़ाया, शेख वाजिद हसन ने पढ़ाया होगा, हाफ़िज़हुल्लाह। अल्लज़ी जो है ना, अल्लज़ी का ये मुअन्नस है, अल्लती, ठीक है ना, पढ़ाएंगे अब इंशाल्लाह, उसका पढ़ाएंगे, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, ठीक है ना, पढ़ाएंगे। अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, तो डर जाओ उस आग से जिसका ईंधन कौन है जी? इंसान और पत्थर है। हाँ, तो अल्लाह ने ये चैलेंज भी किया, और चैलेंज करने के बाद अल्लाह ने ये वजाहत भी कर दी कि तुम ऐसे हवाओं में बातें करते हो ना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कोई बंदा आकर के उसको सिखा के जाता, नऊज़ुबिल्लाह, तो जो चीज तुम नहीं जानते हो ना कर पाओगे, तो बड़ी बड़ी डेंगे ना मारा करो, ठीक है ना। फिर लिखा एक जाहिल मतलब ने मेरे को भेजा, एक मजे की बात है मुझे, कोई एक है मुर्तद है वो, उसने बोला कि मैंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया, मतलब जबरदस्त, उसने कुरान की सूरत लिखी है, कोरोना के ऊपर सूरत निकली है, सूरत कोरोना। आप अगर वो पढ़े ना, मैं बता रहा हूं, हमारे दर्स, हमारे क्लास करने वाले जो आप शायद आप पढ़ेंगे ना, तो आप हंसेंगे उसके ऊपर, आप हंसेंगे उसके, उसने जो ग्रामर की धज्जियां उड़ाई है ना, उसने जो धज्जियां उड़ाई है, और अपने आप को पता नहीं 30 मार खान समझ रहा, मुझे इतनी हंसी आ रही है, सूरा कोरोना भेजूंगा मेरे पास, अगर मिला तो पढ़ेंगे, मैं ग्रुप में डालूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, वो एक बंदा था, बोले कि अरे सरफराज भाई एक है वो मुर्तद है, वो उसने इस चैलेंज को कबूल कर लिया, बोले सच्ची चैलेंज, हाँ, अरे वो देखे ना, वो मैं पढ़ा, इतना हंसी आया, उसने ग्रामर की ऐसी तैसी कर दी, ग्रामर खुद मादा गजवा ने, भाई मैं ऐसा कब था, मैं ऐसा कब हुआ, ठीक है ना। खैर, आते हैं लम, लम हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा लंबा करते हैं, दूसरा जी, दूसरा हर्फ है, कहां गया जी, दूसरा हर्फ है, ये लम था, वो उससे थोड़ा लंबा है, आई मीन लम्मा, लम्मा, वो लम था, ये लम्मा है, इससे थोड़ा लंबा है, लंबा नहीं लम्बा है ये, ठीक है। ये जो माना और मफहूम करता है पैदा अभी तक नहीं का, अभी तक नहीं का मफहूम पैदा करता है, अभी तक नहीं का मफहूम पैदा करता है, नॉट येट, इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉट येट, अब आसानी हो जाएगा याद करने में। नॉट येट के बारे में ये माना देता है, जैसे मैंने अभी कहा लन यज़हब ज़ैदुन, तो माना हमने किया जैद हरगिज नहीं जाएगा। अभी मैंने कहा लम यज़हब ज़ैदुन, जैद गया ही नहीं, जैद गया ही नहीं। अब मैं कहूं लम्मा यज़हब ज़ैदुन, तो क्या हो जाएगा जी, लम्मा यज़हब ज़ैदुन, जैद अभी तक नहीं गया, जैद अभी तक नहीं गया, जैद अभी तक नहीं गया। अगर मैं कहता हूं मैंने अभी तक चाय पिया ही नहीं, क्या होगा जी, लम्मा अशरिबा शाया, अशरिबा शाया हो जाएगा जी। ये जज़म था, जज़म को ज़ेर से साथ मिला करके पढ़ते हम, ठीक है ना जी। हाँ नहीं, हाँ इस एतबार से झूठे, मैंने पी लिया, 2-3 मरतबा पी लिया मैंने चाय, ठीक है ना। लम्मा अशरिबा शाया, मैंने अभी तक चाय पिया ही नहीं चाय मैंने अभी तक। तो क्या तीन माना हमने देखा, लन हरगिज नहीं का मफहूम पैदा करेगा और मुस्तकबिल के साथ खास करेगा। लम क्या कर रहा, हरगिज नहीं का मफहूम पैदा करेगा, माजी के साथ खास कर देगा, ठीक है। लम्मा क्या करेगा जी, लम्मा यह करेगा अभी तक नहीं का मफहूम पैदा करेगा। कुरान की बड़े मजेदार एक आयत है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं इंशाल्लाह। वो आयत है सूरतुल हिजर की, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 14। कुछ आराबी थे, आराबी कहते हैं बद्दू, देहाती लोग जो थे, जब वो इस्लाम लेकर आए ना, तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए। तो कुरान वो नक्शा खींचता है और कहता है कालतिल आराबू, देखिए कालत था, वो कालत था, वो अल आराबू था, तो उसको जेर देकर मिलाया गया। कालतिल आराबू आमन्ना, हम ईमान लाए। आमन्ना क्या समझ में आ रहा, लास्ट में नून जबर ना, क्या है आमन्ना, माजी है, माजी पहले माजी, आमन्ना। कालतिल आराबू आमन्ना, आराबियों ने कहा हम ईमान लाए, ठीक है ना, दावा हमारा भी है। हमसे अगर पूछे
مومن ہو؟ بولے ہاں الحمدللہ مومن ہے، بڑی زور کا آواز نکلے گا الحمدللہ مومن. ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آگے کہا اللہ رب العالمین نے کل اے نبی، ہاں کیا بولے؟ سورہ فتح میں نہیں، سورہ حجرات میں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 ہاں ہے، وہاں پہ ملے گا. قالت العرب آمنا، عرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہتا قل، قل لم تؤمنوا. دیکھیں تؤمنون تھا، کیا ہو گیا جی وہاں پہ؟ تؤمنو، لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ابھی تک، ایمان لائے ہی نہیں تم ابھی تک. ولیکن قول، ولیکن قولوا، بلکہ یہ کہو اسلمنا، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. ہاں بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں ابھی تک ہے تمہارے اندر میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ، ابھی تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا. کہاں جی؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر. تمہارے دلوں میں ابھی تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو تمہارے اندر داخل ہو گیا ایمان؟ تو یہاں سے بعض علماء نے استدلال کیے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اعلیٰ درجہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا. تیسرا درجہ جو احسان ہے، اسلام، ایمان اور احسان. تو مومن اور مسلمان میں فرق ہے. بعض علماء اس چیز کے قائل ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف ہے اگرچہ، لیکن میں جہاں تک اس قرآن کی آیت سے وضاحت ملتی ہے کہ مومن اور ایمان میں فرق ہے، یعنی مومن اور اسلام میں فرق ہے. تو بڑی پیاری آیت ہے وہ والا، یاد رکھیے گا، بڑا بہت بہت زبردست آیت ہے. قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لا لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان لائے. ولکن قل، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور آگے میں جو ہے نا، ابھی تو تمہارا ایمان داخل، اب ایمان کیسے داخل ہوگا؟ ایمان جب داخل ہوگا وہ آگے کا جو صورت ہے، آگے کی آیت ہے وہ، یعنی وہ صورت اس اعتبار سے ایمان داخل ہونے کی جو صورت ہے وہ آگے آئے گا. اور وہاں بھی ایک فعل مضارع کو اخف کرنے والا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک جڑا ہوا ہے. وہ ٹاپک ہے شرط لگانے والا معاملہ. اللہ نے اگر شرط لگایا، اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے نا تب تم مومن ہو، نہیں تو تم مومن نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. دو ہے اور دو حرف پڑھیں گے. کیوں اس کو پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک الگ مستقل ٹاپک ہے. تو آج میں پڑھاؤں گا تو پھر وہ ایک لمبا ٹاپک چل جائے گا. پہلے آج ہم نے جو فعل مضارع خفیف اور اخف کو پڑھا، اس کو کلیئر کر لیتے. اس کے تعلق سے کوئی سوالات ہو آپ کے ذہن میں تو آپ فٹافٹ پوچھ لیں. آگے بھی جو ہے نا دیکھیے گا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تب تمہاری ایمان اندر ہوگا. احسان کے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جو اس دن میں نے یاد کروا رہا تھا آپ کو، کہ تو نماز اس طرح سے پڑھ، تو نماز اس طرح سے پڑھ، اللہ کی عبادت اس طرح سے کر. فَإِنْ رَآكَ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ ہرگز نہ کر سکو. دیکھو وہاں پہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ کر سکو، ٹھیک ہے نا. مگر ہرگز نہ کر سکو ایسا، تو کم سے کم یہ کر لو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کا تیسرا درجہ، یہ اعلیٰ درجہ، یہ کیٹیگری تین لوگوں نے تین پر بنایا گیا. ایک منٹ سوال ہے، کوئی سوال وغیرہ دیکھیں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن کے اوپر کوئی سوال وغیرہ ہو تو دیکھیں. فعل مضارع اپنی اصل شکل سے ہٹ کر کے بعض مقام پر دو الگ الگ شکل اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہے فعل مضارع خفیف اور ایک ہے فعل مضارع اخف. فعل مضارع خفیف کو صرف و نحو کے ٹرم میں فعل مضارع منصوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نحوی ترکیب کے اوپر میں اس کو منصوب کہتے ہیں. اور جو فعل مضارع اخف ہے اس کو مجزوم کہتے ہیں. جو فعل مضارع خفیف ہے اس میں تبدیلیاں یہ ہوگی کہ جس کے آخر میں پیش تھا وہ زبر سے تبدیل ہو گیا. آنی، اونا اور اینا والے لفظ کے نون گر جاتے ہیں. اور یا یذهبنا تذهبنا والی جو بھی ہیں، جو دو مؤنث والا صیغہ ہے جمع مؤنث، وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے. کیا وجوہات ہے؟ وہ چار وجوہات ہیں. چار حروف کی وجہ سے، چار حروف کی وجہ سے فعل مضارع خفیف ہوتا ہے. پہلا لن، دوسرا ان، تیسرا جی کئی، اس کے بعد چوتھا جی اذن. ان چار کے علاوہ بھی، ہاں چار کے علاوہ بھی دو ایسے حروف ایسے تھے جس کی وجہ سے فعل مضارع اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد فعل مضارع خفیف نظر آ رہا تھا. اس کا ریزن ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں کے بعد اصل میں یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوشیدہ ان چھپا ہوا رہتا ہے. تو وہ پوشیدہ ان چھپا ہونے کی بنیاد پر وہ فعل مضارع خفیف نظر آتا ہے. کچھ پوچھ رہے کیا؟ کچھ سوال تھا کیا آپ کا؟ چلے، تو فعل مضارع خفیف نظر آتا ہے وہ گئے. اس کے بعد ہم نے فعل مضارع اخف کو دیکھا. فعل مضارع اخف کے اندر کیا تبدیلی آئے گی جی؟ کہ جس کے آخر میں پیش آ رہا تھا وہ جزم کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا.
جب جزم کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا تو جس کے آنی اور اونا اور اینا والے تھے اس کے بھی نون ڈراپ ہو جائیں گے. فرق ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ان حروف کی بنیاد پر کہ جس کے پیچھے شروع میں فعل مضارع اخف کرنے والے حروف لگے ہوں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ بعد والا جو ہمارا کیا ہے فعل مضارع اخف ہے, اور جس کے شروع میں فعل مضارع خفیف کرنے والے حروف لگے ہوں گے ہمیں معلوم چل جائے گا کہ فعل مضارع خفیف ہے. پہلا ہم نے پڑھا تھا لم. لم کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی اور ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا اس مضارع کو, ماضی کو مضارع میں تبدیل کر دے گا. زوردار نفی اور ماضی کے ساتھ اس کو خاص کر دے گا. دوسرا جی لما, جو ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرے گا, ابھی تک کا نہیں. یہ دو ہم نے پڑھا, انشاءاللہ تیسرا ہم پڑھیں گے ان. ان بھی ہے جس کے بارے میں اگر کا معنی میں آتا ہے. ان اگر قرآن مجید میں بے شمار جگہ استعمال ہوا ہے, یہ شرط کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے, تو یہ ان شرطیہ کہلاتا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں جا کر کے, یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے ان شرطیہ. تو اس کی وجہ ہاں اف کے معنی میں آتا ہے ان شرطیہ, شرط لگانے کے بعد میں. اور ایک آئے گا, پھر ایک لام آئے گا, وہ لام تعریف کہلائے گا, سوری وہ لام کیا کہلائے گا جی, لام امر. لام امر کہلائے گا, وہ لام امر ہوگا اور وہ امر دے گا فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن کو, یعنی امر میں حکم دینے کے یا سجیسٹ کرنے پہ یا مشورہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں, اس کو زور نہیں دینے. چلے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.